ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کا ایک افسوسناک واقعہ، 4 ملزمان گرفتار کیے گئے اور آج ماورائے عدالت میں 4 ملزمان کو پیش کیا گیا، جن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ تقریباً 5 دن کا پولیس کی جانب سے لیا جاتا ہے۔ اور بہت ساری خبریں اور بہت ساری فواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے یہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے، جس نے غیر ملکی خواتین کو پاکستان میں بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں اور یہ جو خواتین ہیں یہ پاکستان کیسے پہنچتی ہیں، اور ماورائے عدالت میں جو 4 ملزمان جن کو پیش کیا گیا تھا ان میں باقی جو 3 ملزمان ہیں وہ کون تھے، تفصیلات ہیں کیا بتائیں گے آج کے اس ویلاگ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمیر علی۔ ایک ایسا افسوسناک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً آپ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ پاکستان کے اندر پہلے جو ایسے مسائل تھے کیا وہ کم تھے کہ ہر طرف جو ہے وہ اس طرح کے معاملات پیش آ رہے تھے۔ پاکستان انٹرنیشنل لیول پر بھی اس طرح کی چیزوں میں ہم دوسرے ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کے معاملات ہیں، زیادتی کے جو کیسز ہیں وہ سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کبھی کسی جگہ پر کسی کو مارا جا رہا ہے، کبھی کسی جگہ پر اس طرح سے غیر ملکی خواتین جو پاکستان کے اندر تھی ان کے ساتھ ایک بہت ہی ہولناک قسم کا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تھانہ ڈیفنس سی میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ 4 ملزمان جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، جن میں رضا ڈار حسن، رضا ساجد، سکندر خان، یہ 4 ملزمان تھے۔ اور بہت ساری فواہیں کچھ اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ جو رضا ڈار ہے بیسیکلی یہ مرکزی ملزم ہے، جس نے سنگاپور میں ان 2 خواتین کے ساتھ ملاقات کی اور وہاں پر انہیں پاکستان آنے کی آفر کروائی، ویزے کا بھی کہا، اور جب وہ پاکستان آ جاتی ہیں تو یہ رضا ڈار جو ہے اسے لے کر اپنے کسی دوست کے گھر پر جاتا ہے، جس میں حسن، رضا، ساجد اور سکندر تینوں نے مل کر جو ہے وہ اجتماعی طور پر ان کے ساتھ بدبختی کی۔ اور لڑکیوں کا جو باپ تھا انہوں نے اغوا کی FIR یا کال جو تھی وہ پولیس کو کی کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، جس کے بعد مقدمہ تھانہ سی ڈیفنس میں درج کیا گیا۔ اور بعد بہت ساری خبروں کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ رضا ڈار جو ہے $1.5 ملین انہوں نے اغوا کرنے کے بعد اغوا برائے تاوان کے طور پر ان سے مانگا تھا، لیکن جو ہے وہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ 4 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور آج ماورائے عدالت میں ان 4 ملزمانوں کو پیش کیا گیا، جن میں 4 ملزمان تھے، انہیں 5 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ملا ہے۔ اب یہ دوبارہ 8 جولائی کو پیش ہوں گے اور پھر اس پر عدالت کارروائی کا آغاز کرے گی۔ پولیس نے ان ملزمان کا ریمانڈ اس وجہ سے لیا ہے کہ مزید تفتیش ابھی درکار ہے کہ یہ جو غیر ملکی خواتین جو تھی ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے تفتیش جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں تھی، جس کی وجہ سے عدالت نے 5 دن کا جسمانی ریمانڈ ان 4 ملزمانوں کو دے دیا ہے، جس میں رضا ڈار حسن، ساجد اور سکندر 4 ملزمان ہیں۔ اب جو رضا ڈار ہے یہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رشتہ دار بتایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی تصدیق ایسی نہیں ہو سکی کہ واقعتاً ہی یہ جو شخص ہے یہ حقیقت میں جو رانا اسحاق ڈار ہے ان کا رشتہ دار ہے۔ لیکن جب عدالت میں ان کو پیش کیا گیا 4 ملزمان کو، ان کے چہرے ڈھمپے ہوئے تھے، سر کے اوپر کیپ تھی تاکہ چہرہ پہچاننا کسی عام شخص کے لیے جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، وہاں پر جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پر بھاری سیکیورٹی موجود تھی، بہت زیادہ تعداد میں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی شخص جسے پیش کیا گیا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عدالت کے اندر جب ان کو پیش کیا گیا تو عدالت میں ان کے چہرے کا جو نقاب تھا وہ بھی ختم کروا دیا گیا اور ان کے سر کے اوپر جو کیپ تھی وہ بھی اتاری گئی۔ پولیس کی جانب سے 5 دن کا مزید ریمانڈ لیا گیا ہے، لیکن اب وہ جو غیر ملکی خواتین ہیں وہ بہت ساری خبریں اس طرح کے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ چلی گئی ہیں واپس۔ اب بعض اوقات اس طرح کے کیسز میں جو جس طرح غیر ملکی کوئی شخص ہے اس کا کوئی معاملہ بن گیا ہے تو وہ پاکستان کے اندر تو نہیں رک سکتا، کیونکہ اگر یہ کیس 6 ماہ، سال، 2 سال تک چلتا ہے تو اس وجہ سے وہ خواتین تو واپس چلی گئی ہیں، لیکن اگر وہ واپس نہیں آئیں گی تو یہ کیس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر وہ پیش نہیں ہوں گی یا ان کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد اس طرح کے جو ملزمان ہیں انہیں چھوٹ مل جائے گی۔ میرے خیال میں انٹرنیشنل لیول پر جو اس طرح کے ملزمان ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا ہے، ایسے ملزمان کو بھی کسی عام شخص کی طرح سزا دینی چاہیے۔ پاکستان کے اندر CCD پولیس جو بنی تھی، جو ڈپارٹمنٹ بنا تھا،
اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو پولیس اسے فی الفور انکاؤنٹر کر دیتی ہے یا اس کا گھوڑا فرائی کر دیتی ہے، لیکن جہاں پر بات آتی ہے پیسے والوں کی یا پھر بڑے کسی شخصیت کے رشتہ داروں کی تو وہاں پر ریمانڈ بھی مل جاتا ہے اور پھر نہ انہیں سی سی ڈی پوچھتی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے اور اس پر مکمل تفتیش ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی بدنامی کا معاملہ ہے، اور یہ جو غیر ملکی خواتین تھی پاکستان کے اندر، یعنی کہ وہ لوگ پہلے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو واقعتاً ہی ایسے معاملات ہو رہے ہیں اور اس پر ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں، اور جس طرح ایک عام شخص کو سزا جدا پولیس دیتی ہے، سی سی ڈی پولیس دیتی ہے، اسی طرح سے ان ملزمان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب قانون صرف امیر شخص کے لیے ہے یا پھر غریب کے لیے بھی اتنا ہی قانون ہے۔ دیکھتے ہیں، لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔